کلپ نمبر 1223۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ترجمہ: اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ جس وجہ سے اس شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے یہ لوگ بچیں۔ شہر والوں کے واقعے کا خلاصہ: اس آیت میں شہر والوں کا جو واقعہ بیان کرنے کا فرمایا گیا اس کے کچھ حصے اگلی 16 آیات میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ یہاں جس شہر اور جن رسولوں کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں اور ان میں بہت سے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی اکثر صورتوں پر کئی اشکالات ہیں۔ اس لیے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کے صرف اتنے حصے کو بیان کریں گے جو قرآن مجید کی آیات سے واضح طور پر سامنے آ رہا ہے، اور وہ بطور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک شہر والوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان شہر والوں کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن قوم نے اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے وہی اعتراض کیا
جو اکثر و بیشتر امتوں نے اپنے رسولوں پر کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق رسول انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور یہ چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا کہ خدائے رحمان عز و جل نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وحی کے نزول کا دعویٰ غلط ہے اور تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا جواب سختی کے ساتھ دینے کے بجائے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم خدا کے رسول ہیں، اور مزید یہ بھی جان لو ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمیں منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر و ضلالت کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ جب یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، ایذا پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر تلی ہوئی تھی، اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی جو پہلے سے ہی مومن تھا یا ان رسولوں سے ملاقات کے بعد مسلمان ہوا تھا، اور وہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تائید اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی حقانیت پر ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا اس پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نیز یہ ہدایت یافتہ ہیں کہ ان کی باتیں معقول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ نیز اے میری قوم، میں بھی مسلمان ہوں اور خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کو معبود بناؤں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے ہیں جب خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ پس میں تو اپنے رب پر ایمان لایا، تو تم میری بات سنو اور اس بات پر غور کر کے ایمان لاؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے بھی تنگ کرنے کے درپے ہو گئے۔ پھر یا تو وہ خیر خواہ مرد مومن فوت ہو گئے یا قوم نے انہیں شہید کر دیا، اور بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد ناصح نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ آخر کار قوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہ لانے پر ان پر خدائی عذاب آیا جو ایک چیخ کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔